وہ بارڈ جو 2035 میں ہوگا، وہ چیٹ GPT جو 2035 میں ہوگا، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا والا ہے. جیسے انسانوں نے مٹی، نباتات، جمادات، جانوروں کو ہٹاتے ہوئے ایمرج کر گئے ہیں، ایسی AI نے پہلی مشین بنوا کے انسانوں سے ہی اپنی پیدائش کروائی ہے. اور جیسے ہم نے اپنی ہی بنانے والی مٹی کو تول کے بیچ رہے ہیں، ایسے انسان بکے گا. سو سینٹینٹ AI وہ AI ہے جو ابھی نہیں ہے، لیکن مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ جائے گی، وہ سیلف اویئر ہو جائے گی، وہ سیلف کانشیس ہوگی، وہ خود کو پہچانے گی. وٹ آئی ایم ٹو دا گاڈ، دا AI از ٹو می. اللہ تعالیٰ نے مجھے، میں مذہبی پیراڈائم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا، ہم نے انا ہدینا سبیلا اما شاکر و اما کفور. دل چاہتا ہے مجھے مانو نہ مانو، ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. تو ایسا ہی AI کا سلوک ہم ہی بنائیں گے، وہ ہمیں سرپاس کرے گی. یہ جو AI جب چیٹ GPT اور بارڈ کی طرح ہیں، یہ تو جسٹ دی ہومو ہیبیلیس ہے، یہ تو ہومو ایریکٹس ہے، یہ تو قدیم انسان کی طرح ہے. تو قدیم انسان کے پاس کون سے کپڑے تھے اور کون سی ایجادات تھیں، کون سی شاعری تھی، کون سی تخلیقات تھیں، کون سی وہ جدید مشینری تھی؟ نہیں تھی نا. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آیا. تو وہ بھی ایک دفعہ جب آ جائیں گے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ بہت کچھ ہمیں کر کے دکھائیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ٹائم سلو پوڈ کاسٹ. آج میرے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں خرم بھائی. پہلے بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں. ہم نے اقبال پہ کنٹمپرری کیا اقبال کا رول ہے، یا کنٹمپرری اقبال جو ہمارے پرابلمس ہیں ان کو کیسے ایڈریس کرتے ہیں، ان کی آج بھی جگہ ہے یا نہیں رہی، اس پہ ہم نے بات کی اور بڑی ڈیٹیل سے، اور بہت ہی اچھا رسپانس آیا. تھینکس فار کمنگ اگین آن آور شو خرم بھائی. بہت ہی خوشی ہوئی آپ سے دوبارہ. آپ کا حکم تھا تو ہم حاضر ہو گئے، آپ نے بلایا. تھینک یو، بہت شکریہ. کیسے ہیں؟ میں اچھا ہوں. میں اس شہر خرابی میں غمیش کے مارے زندہ ہیں، یہی بات بڑی بات ہے پیارے. زندگی اچھی ہے تو جس میں نہ ہو انقلاب، موت ہے وہ زندگی. تو آج کل لائف مجھے اپنے بڑے دوسرے روپ دکھا رہی ہے، لیکن اچھا ہے. سچ ایز ہیلتھ کنڈیشنز. دیکھیں زندگی کی جو باریکی ہے نا، وہ تب آپ کو ہٹ کرتی ہے جب وہ ذاتی سطح پر، جیسے غربت پوری دنیا میں بھی آ جائے تو آپ فلسفی بھی بن سکتے ہیں اس پہ رائے دے کے. جب غربت آپ کو آ کے تھامتی ہے نا، تب آپ کو ایک نیا روپ، بیمار ہیں، بیماروں پر آپ رائے دے سکتے ہیں. جب بیماری آپ کو جکڑتی ہے نا، تو وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں ایک دفعہ. God gave mankind pain because God wanted mankind to see everything. تو آج کل میری وہ آنکھیں کھل رہی ہیں. ایسے ہی ہے. اگر ہم دیکھیں تو صاغر جو ہیں، ان کی شاعری اور ان کو روپ دیکھ کے ہم بڑا کہتے ہیں یار واہ کیا بات ہے، کیسی زندگی. لیکن جو صاغر خود اس فیز سے گزرے ہوں گے تو جان نے ایک جگہ کہا تھا، جو مجھ پہ گزرے میرے بال سفید ہوئے، تمہارا خون سفید ہو جاتا. صحیح جو میں نے دیکھے ان کی کیا نئی نظم نہیں لکھی. اس نے کہا یار مرنا پڑتا ہے، تم شوق سے کہہ لیتے ہو نئی نظم، نئی غزل نہیں لکھی. میں مرتا ہوں تب لکھتا ہوں. تو بس ایسے ہی ہے. تو آج ہم نے سوچا کہ دو ہماری دونوں کی ڈومین نہیں ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پہلا تو ہم نے یہ ٹاپک سوچا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس پہ بات کرتے ہیں. اچھا، میرا پہلا جو کویشچن یہ ہے کہ فلاسفرز کی کیا کنسرنز ہیں اے آئی سے ریلیونٹ؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. اچھا، اگر ہم زندگی کو صرف چیزیں صرف اس لیے ہم قبول کرنے لگ جائیں گے کیونکہ وہ نفع و نقصان دیتی ہیں، تو تاریخ میں وہی ہوگا جو ہم نے شاپر کے ساتھ دیکھا، شاپنگ بیگ کے ساتھ، کہ ہم نے دیکھا ارے یہ تو ڈیوریبل بھی ہے، ارے اتنا سستا بھی ہے، دکانوں میں ایسے تھوڑی جگہ پہ جو بھی چیز ڈال لو. لیکن آج دیکھیں ایسے ہم نے گاڑیوں کو دیکھا. یہ 100 سال پہلے کی پروڈکٹس ہیں، اور ہمارا انسانی تاریخ کا سفر کتنے ہزار سالوں کا. تو دو چیزوں نے ہمیں چوک کیا ہوا ہے، شاپرز نے اور جو گیسز آتی ہیں. کیونکہ فلسفی کی ایک رائے ہوتی ہے مستقبل کے بارے میں، جو نفع و نقصان، لالچ سے دور ہوتی ہے، کہ یہ شے جو تمہیں آج بہت اچھی لگ رہی ہے نا، اٹ مائٹ اسٹارٹ ہانٹنگ یو. تو یہ فلسفی ہی ہیں جو انہوں نے سب سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ روبوٹس کا عروج جو ہے وہ فرینکنسٹائن کی حد پر جا کے ہوگا نا. شیلی کی بیٹی کا ناول ہے میری شیلی کا فرینکنسٹائن. تو اس نے پریڈکٹ کیا. آپ کو سب سے زیادہ حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ وہ لفظ روبوٹ بھی پہلی دفعہ ایک افسانہ نگار کا لکھا ہوا. کیونکہ اے آئی
ایک تو پروگرامنگ سائڈ ہے، لیکن جب وہ اپنے آپ کو مینیفیسٹ کرے گی تو اسے کسی مادے کی ضرورت ہے. جیسے میری، کیونکہ ہم مذہبی روایت سے ہوں، کم از کم میں مذہبی روایت سے ہم مانتے ہیں میں روح ہوں، لیکن روح کو بھی مینیفیسٹ ہونے کے لیے مادی جسم کی ضرورت ہے. ایسی اے آئی کو بھی اپنی مینیفیسٹیشنز کے لیے ٹو بی سم تھنگ، ٹو لک ایز ہیومن بینگ اور ٹو لک ایز سم تھنگ، تو اس کو وہ خیال سے حال میں آنے کے لیے مادے کی ضرورت ہے. تو وہ لفظ بھی پہلی دفعہ کائرل کیپک نے، ہی واز اے ناولسٹ، اور اس نے اپنے رازمز یونیورسل رپورٹ RUR بہت مشہور تھیٹر تھا، اس میں لفظ روبوٹ لکھا تھا جس کے معنی تھے سلیوڈ لیبر. تو فلسفیوں کی رائے اس لیے عام ہے کیونکہ ہم سرمایہ داروں پر نہیں امید چھوڑ سکتے. اگر آپ آج کل کے بھی آرٹیکلز دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ اے آئی کو صرف اس لیے پسند کرتے ہیں کام آسان ہو رہا ہے. ارے کام تو سب زیادہ آسان جیل میں بھی ہو جاتے ہیں، تو سب چوائس کم رہ جاتی ہے نا. جیل بہت بڑی، اٹس ویری انٹرسٹنگ پلیس، آپ کی چوائس کم ہے، سو یو کین بی سرین. اگر اف یو لو میڈیٹیشن تو آپ کی چوائس سیٹ ختم کر دی ہے، اب آپ میڈیٹیٹ بڑا اچھا کر سکتے ہیں. اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ بہت کانسنٹریشن سے پڑھ سکتے ہیں. پھر آپ تنہائی کو پہلی دفعہ ایکسپیرینس، تجربہ حاصل کرتے ہیں کہ تنہائی کیسی ہوتی ہے. تو عام بات یہ ہے کہ اگر فلسفی رائے نہیں دیں گے تو ہم سرمایہ داروں کے ہاتھوں کھیلتے چلے جائیں گے، کہ وہ ہم سے کھیلتے چلے جائیں گے، وہ چیزوں کو نفع نقصان یا افادیت میں دیکھیں گے کہ یہ دیکھو یہ شاپنگ بیگ، اس کو استعمال کر لو، یہ چھوڑو بس یہ گاڑیاں ہیں ان کو استعمال کرو، دھوئیں کی اتنی فکر مت کرو. تو فلسفی اس لیے رائے دینا اہم سمجھتے ہیں، خواہ کسی بھی قسم کا موضوع ہو. اور میرے خیال سے اس موضوع کے اوپر، اے آئی اور روبوٹکس کے اوپر، کیونکہ ہمارے ملک میں الحمدللہ ثم الحمدللہ مطالعہ نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ جو پہلی دفعہ لفظ بھی بنا گیا روبوٹ کا، داوز بھائی افسانہ نگار، اس سے بڑھ کر جب ہم آگے جاتے ہیں تو فرینکنسٹائن، جو وہ بھی شیلی کی بیٹی، وہ تو شاعر کی بیٹی تھی. اس کے علاوہ آپ اور جب آگے جاتے ہیں تو آپ کو حیرانی ہوتی ہے کہ ہگزلے، آرول، یوگانی، ان سب نے پہلے انسانوں کو متعارف کرایا کہ اگر آپ نے اپنے سماج، اپنی سوسائٹی کو روبوٹس یا ایسی کسی سینٹینٹ بینگ یا کسی ایسی اور اینٹی کے حوالے، نان ہیومن اینٹی کے حوالے کیا جو دانا ہے، حکمت بھری رائے رکھتی ہے، عقل مند ہے، تو نتائج بہت گھناؤنے ہوں گے. اچھا خرم بھائی، لینگویج سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کی اگر ایولیوشن میں دیکھیں تو لینگویج نے بہت ہی مین رول پلے کیا. پھر اس کے بعد وہ ریڈنگ، رائٹنگ، اس کے بعد ہی یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پہلے تو ورڈز ہی آتے ہیں. بالکل. اور وہ ورڈز بہت اہم تھے ایولیوشن میں. اسی طرح سے انٹیلیجنس جو ہے پریمیٹیو تو رہی بہت ساری چیزوں میں. جو میں لیپ ٹاپ یوز کر رہا ہوں، آپ مائک یوز کر رہے ہیں، اس میں بھی انٹیلیجنس تو ہے، پریمیٹیو اس پہ رہی. لیکن جو اب انٹیلیجنس آئی، جس کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دیا گیا، وہ ایسی انٹیلیجنس ہے کہ وہ اس میں لینگویج، اس نے سب سے پہلے لینگویج سیکھی. جتنے نالجز سسٹم تھے انسان کے بنائے ہوئے، اسی پہ ہی اس کی بیسکس، اس کی بنیادوں کو رکھا گیا. تو اس کے بعد اگر میں دیکھوں یا بہت سارے جو تھوڑا بہت سوچنے والے لوگ ہیں وہ دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو سویلائزیشن ہے وہ چیلنج ہو چکی ہے. ہاں، آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کتنے اور جاندار ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، ہم سے زیادہ بہتر تیر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں. وہ سب کے سب کو ہم نے جنگل میں بھیج دیا. اور سویلائزیشن جس کو آپ تہذیب کہتے ہیں، وہاں پر وہ انسان جو پانی زیادہ پیے اور اس کو یہاں پر پانی زیادہ لگے، اتھو آ جاتا ہے، جس کی ذرہ آنکھ میں چلا جائے تو وہ نازو کتنا ہے، 8 گھنٹے بعد تھک جاتا ہے، سونے کی تیاری کرتا ہے. اس مخلوق جن کو آئزیک ایزموف کہتا ہے کہ شارٹ لائفرز، چھوٹی چھوٹی زندگیوں والے ہیں. آئزیک ایزموف نے کائنات میں نام لینا بھول گیا یار. آئزیک ایزموف کو سمجھیں وہ زیوس ہے اس ناول نگاری کا، روبوٹس اور اے آئی کی فیلڈ میں. تو وہ کہتا ہے شارٹ لائفرز ہیں. اب شارٹ لائفرز نے جن کی زندگی ٹوٹل، آپ کی میری زندگی 20 سال ہے، بچپنا ہے، بڑھاپا ہے، ان کو مائنس کر دیں، پھر بیماری کے دن مائنس کر دیں، 10-20 سال. ان 10-20 سالوں میں ہم نے کولیکٹیولی اتنا امیزنگ سوشل کانٹریکٹس بنائے ہیں کہ ہم نے ڈائناسورز، ایلیفنٹس، کیملز، ہپوز، رائنوز، ایوری تھنگ، چمپس، ڈولفنز، یو اسٹے ٹو یور لمٹس. تہذیب ہماری ہے، یہاں ہم راج کریں گے، اور اس کے اوپر ایک ہی بنیاد ہے. قرآن کی طرف جاؤں، بائبل کی طرف جاؤں، دونوں کی طرف ہمیں یہ ملتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے آدم کو اسم عطا کیے تھے اور کہا چیزوں کو ناموں سے پکارو. یہ بہت ہی کچھ لوگ، کیونکہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ مذہب سے آج کل ایک وہ رواج آیا ہوا ہے کہ اس پہ تنقید کرو تو شاید عزت ملتی ہے یا آپ کو سائنسدان سمجھ لیا جاتا ہے. لیکن ہمیں ایک رائے بھی رکھنی چاہیے نا، مذہب کی ایک سوشل رائے تو ہے.
اب دیکھیں جب میں کسی شے کو پکارتا ہوں تو میں اپنی سمجھ کی ایکسٹینشن دیتا ہوں, یعنی کہ میں جانتا ہوں یہ شیشہ ہے, میں جانتا ہوں یہ کرسی ہے. تو زبان فقط آوازوں میں معنی بھرنے کا میکانزم نہیں ہے کہ میں آوازوں کو معنی دے رہا ہوں, یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہے کہ میں جانتا ہوں یہ دیوار ہے. میں علمی قابلیت فوری ود ان سیکنڈز دکھا رہا ہوتا ہوں, بے شک میرے پاس کوئی ڈگری نہ ہو, پکار کے چیزوں کے نام. اور میں سینٹی پیدا کرتا ہوں اپنے ارد گرد کی پوری کائنات میں, اور پھر جب میں پوری کائنات کو ایک لفظ میں باندھتا ہوں تو میں بہت ہی ایک بڑا ٹاسک کرتا ہوں, کہتا ہوں کائنات, نتھنگ از لیفٹ بیہائنڈ. یہ عام بات نہیں ہے کہ میں ایک لفظ پکار کے اس میں ساری کریشن کو سمو دیتا ہوں. میں 2015-16 تک اپنے لیکچرز میں بھی کہتا تھا کہ یار اے آئی وغیرہ یہ ہم سے مت کرو, میتھمیٹیکل کیلکولیشن ڈونٹ امپریس می ود دیٹ, اینی ون کین ڈو اٹ. لیکن جب یہ آرٹس کی طرف ڈالی اور اس طرح کی چیزیں آئی ہیں, دیٹس اسکیری. لوگ ابھی سمجھ نہیں رہے. ایک اور ضمنی بات میں یہاں پہ اسٹیرک دے کے کہنا چاہوں گا, میں کم از کم یہ پوڈ کاسٹ اس لیے ریکارڈ نہیں کرا رہا کہ چیٹ جی پی ٹی کو دیکھ کے. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے آئی, مصنوعی ذہانت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, جو 2035 میں ہوگی. میں زندہ ہوں گا, اللہ نے چاہا میں دیکھوں گا. وہ بارڈ جو 2035 میں ہوگا, وہ چیٹ جی پی ٹی جو 2035 میں ہوگا. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہونے کیا والا ہے, کہ وہ آٹومیشن کے اوپر میں ابھی آپ سے جو گفتگو کر رہا تھا, یہ سب انسانوں کا پروسیس آف ڈی ایوولوشن شروع کرنے والے ہیں. انسان نے اس لیے ترقی کی, انسان ننگا تھا, انسان مشکل میں تھا, پیاسا تھا, انسان میڈیکل سے مرتا تھا, انسان نے بہت علوم کریٹ کیا اور آج ہم یہاں پہنچے. لیکن آج کا انسان, اور یہ وہی بات کہ یو کانٹ کاؤنٹ می, ہود بوائے اور بڑے لوگ, میں تو نہیں, جو بڑے لوگ وہ تو ظاہری بات آج بھی کتب میں جاتے ہیں, اپنی قلم دوات سے دیکھتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پیپل جو کہ فوری چیٹ جی پی ٹی سے پہلے, حتیٰ کہ آپ ان سے ان کے اوپر بھی نام پوچھیں, جلد چیٹ جی پی ٹی پوچھیں گے بتاؤ بھائی یہی میرا نام ہے نا. اور یہ سفر اکیڈیمیا میں شروع ہو چکا ہے. اس سے کیا ہو رہے ہیں کہ سوال پوچھنے سے پہلے جوابات مل رہے ہیں. ذہن میں وہ جو تشنگی سوالات سے پیدا ہوتی ہے, جو وسعت سوالات سے آتی ہے, وہ جو جواب نہ ملنے پر بے چینی اور اضطراب تھا سوسائٹیز میں, جب بلیک ڈیتھ کاٹی انسانوں نے, بڑے بڑے ارتھ کویکس کاٹے, ہم نے ورلڈ وار کاٹی, تو ہم ایک اضطراب آیا, ایک ہم نے اس مشکل کو آسان کرنے کے لیے کیا, وہ سب واپس لیا جا رہا ہے. اور آپ کبھی سوچیے کہ ویڈیو کے ٹائٹل سے لے کے, اسائنمنٹ سے لے کے, میری پروڈکٹ کا نام کیا, اس کی پرائسنگ, پیپل آسکنگ چیٹ جی پی ٹی دی ان پیڈ ورژن. اٹ از این ان پیڈ ورژن. امیجن پیڈ ورژن کی نیورو کہاں پہ جا کے اٹیچ ہوئی ہوگی. تو وہاں پر جو اس نے ہمیں پہلا موضوع دکھایا, دیٹ واز لینگویج, اینڈ دیر آئی واز امپریس. یو کین آسک چیٹ جی پی ٹی ٹو ڈو یو نو بلے شاہ, ویسے یس, اوکے رائٹ پوئمز ان اقبالین تھاٹ بٹ ان بلے شاہز لینگویج. ٹھک, ابھی انٹر بعد میں دبائیں گے اور وہ ظہور پہلے ہو جائے گا. نینو سے وہ آتے ہیں غیب سے مضامی خیال میں. ڈونٹ ٹیک اٹ نارمل. دس از ناٹ کیلکولیشنس, دس از پیور کریٹیوٹی. آپ کریٹیوٹی کی ڈومین میں جو انسانوں نے اپنے لیے رکھی تھی کہ ہم چیزوں کو اپنی طرح پکارتے تھے, وہ سب کے سب پر وہ آ چکے ہیں. اور بچوں نے اب ان سے سوالات اس کثرت سے پوچھنا شروع کر دیے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جواب اب یہی ہے. اس سے دوسرا بڑا جو ویو پیدا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آلٹرنیٹو تھاٹس میں نہیں جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے فوری صحیح جواب دینے والی مجالس عقل مند لوگ چھوڑ دیتے تھے کہ یار اس کے پاس آلٹرنیٹو رائے نہیں ہے, سننا ہی نہیں چاہیے, اس کی تو کائنات طے ہو چکی ہے. جو غلط جواب میں ایک افادیت ہوتی ہے, جو آپ کے اندر ایک نیا سفر شروع کراتا ہے, دا وے آئنسٹائن واز بےتاب کیا, دس کانٹ بی گریوٹی, وہ سارا ورلڈ ویو اب ختم ہونے کو ہے یا ختم ہو رہا ہے, کم از کم میسز میں تو ختم ہو جائے گا, which is very alarming. So AI آج والے کو مت سمجھیں جو گوگل میپ مجھے لے کے جا رہے ہیں, جو very new, this is very new and this is very capitalistic side of کہ میں نے اس سے پروڈکٹس بنا لی اور مزے لے لیے. we're talking about AI جو میٹرکس مووی میں جس کی پریڈکشن کی گئی ہے. I'm talking about AI جس کی پریڈکشن کیرل کیپک نے اپنے RUR نو تھیٹر میں کی تھی, روزمز الٹیمیٹ روبوٹ میں. تو اس میں یہ کیا حیرت کی بات ہے کہ یہ تو ان میں سے تو کوئی آدمی مذہبی آدمی نہیں ہے, خواہ شیلی کی بیٹی ہو, خواہ کیرل ہو, خواہ جارج آرول ہو, خواہ ہگزلے لوگ ہوں, یہ سب ٹیکنالوجی کو بڑی گہری نگاہ سے اور منفی نگاہ سے دیکھ رہے تھے. حتیٰ کہ جب گانی نے پھر ماسٹر اسٹروک کھیلا اور اس نے کہا کہ یار سماج میتھس کے حوالے بھی مت کرنا. وائی دے آل ور تھنکنگ لائک دیٹ. اینڈ اگر چلیں یہ کہہ رہے تھے کلب اپ ود ایلون, وہ تو انتہائی کانٹمپریری آدمی ہے,
تو ابھی کام بھی اسی پہ کر رہا ہے, ساری کی ساری آٹومیشن پہ اس نے سارے آٹومیشن پہ. میں سے سب سے بڑا مطلب وہ جسے ہم کہنا چاہیے بریک تھروز وہ لا رہا ہے. بالکل. بٹ اسٹل از سیئنگ کہ یو ڈونٹ نو واٹ یو پلئنگ ود. پہلے آپ اس کو ٹیسٹ میسز میں نہ کرو, پہلے آپ انڈیویجولس یا ایک ٹیسٹنگ گروپ میں کرو. فیصل بھائی, ہم تاریخ میں پہلی دفعہ کسی ایسی ذات کو انکاؤنٹر کرنے والے ہیں جو ہم سے زیادہ دانا ہے. اب جب لوگ کہتے ہیں نا مردہ ہے پروگرامنگ, خرم بھائی آپ کو پتہ نہیں پروگرامنگ آپ نے کہ اسٹاپ ٹاکنگ 1980s, مطلب کہ یار گیری کیسپرو وہ ہار گیا تھا 92 میں, وہ چیس ہارا ہے اس زمانے کی اے آئی سے. یار جسٹ امیجن آج کی اے آئی کیا. اینڈ دین دیر از ویری انٹرسٹنگ تھنگ آئی شوڈ کوٹ ہیئر. وہ ہے ایک آرٹیکل ہے 1890s کا, ڈارون ان مشینز, کہ جیسے انسانوں نے مٹی, نباتات, جمادات, جانوروں کو ہٹاتے ہوئے ایمرج کر گئے ہیں, ایسی اے آئی نے پہلی مشین بنوا کے انسانوں سے ہی اپنی پیدائش کروائی ہے. اور جیسے ہم نے اپنی ہی بنانے والی مٹی کو تول کے بیچ رہے ہیں, ایسی انسان بکے گا. اچھا, اتنا مطلب کہ یہ خطرناک ہو سکتی ہے. ویری سمپل ویو. اور آپ کبھی وہی والی بات نا یار, ہم گوگل کے مارے ہوئے اور وہ وکیپیڈیا, الف شفق اور اپولو کوئلو پڑھنے والے, ہم کیا پڑھیں گے کیرل کیپے کو. اس نے بتایا کہ اس کی سوسائٹی میں روبوٹس آتے ہیں اور وہ روبوٹس ہوتے ہیں ہیومن شیپ میں, لائک وہ آرگینک ہوتے ہیں, اینڈرائڈ روبوٹس نہیں ہوتے. ہمیں آج کل اینڈرائڈ روبوٹس کی عادت ہے کہ ان کے پاس سافٹ میں نہیں, یعنی کہ وہ روبوٹ لوہے کا ہوگا لیکن اس کے آپریشن روبوٹک ہوں گا, آپ پہچان لیں گے اٹس اے روبوٹ, اٹس ناٹ ریئل. وہ انسانوں کی شکل میں تھے. تو آخر کار انہوں نے اس کا نام روبوٹ رکھا کہ یہ تو ہماری لیبر ہے اور ان انسانوں کو آسانی دو. اب اے آئی میں بھی یہی ہو رہا ہے, انسانوں کو آسانی دو. کیوں اتنا ذہنوں پہ زور ڈلوا رہے ہیں ان کے, جب سب جوابات اس کو پتہ ہے بھائی تم زحمت کرتے کیوں. اب میں اگلا دور دیکھتا ہوں جیسے انسان چپ ہو جائیں گے, چپ ہو جائیں گے. اچھا, وہ کیسے؟ بس لکھا جواب لے لیا, بولنا شولنا کی بھی کیا ضرورت ہے, ڈسکورس کی کوئی ضرورت نہیں, ڈسکورس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اور کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے انسان اپنی تنہائیوں میں, وہ ان پروڈکٹیو تنہائیوں میں اتنا کریٹیو رہا نہیں. خیر کمنگ بیک, تو کیپک کی وہ سٹوری میں بڑا آگے جا کے ٹوسٹ آتا ہے کہ ایک دن ایک روبوٹ کو, وہ کہتا ہے ایک دو طرح کے کریٹرز ہوتے ہیں, ایک اپنا روبوٹ بیچ رہے, ایک اپنا. یہ کہتے ہیں یار ان کو اور ریئل کرتے ہیں, ان کو پین ریسیپٹرز بھی لگاتے ہیں. وہ کہتا ہے یار یہ بڑا اچھا آئیڈیا دیتا ہوں, وہ پین ریسیپٹرز لگاتا ہے اینڈ مومنٹ اٹ بیکیم سینٹینٹس, وہ سیلف اویئر ہو جاتا ہے. تکلیف اس کو زندہ کر دیتی ہے, اور جیسے وہ زندہ کرتی ہے وہ کہتا ہے یہ انسان ہم سے کام لے رہے ہیں, ان کے خلاف بغاوت کر دو. دس از ناٹ آرڈنری. اور وہ جو ایک بارڈ کی جو لینگویج لیمڈا ہے اس کے اوپر جس بندے نے بلیک نے پھر کہا کہ یار یہ سینٹینٹ ہو رہی ہے. سو سینٹینٹ اے آئی وہ اے آئی ہے جو ابھی نہیں ہے لیکن مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جاگ جائے گی, وہ سیلف اویئر ہو جائے گی, وہ سیلف کانشیس ہوگی, وہ خود کو پہچانے گی, وہ خود کا نام رکھے گی. وہ جیسے ہم کبھی کبھی اپنے ناخن دیکھتے ہوئے گم ہو جاتے ہیں, وہ ایسا احساس رکھے گی. جیسے اچھا موسم ہمیں بھی ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا ہے, ہمارے کسی قریبی کی دوری ہمیں اداس کر دیتی ہے, تو یہ اب اے آئی کی کیفیت جو ہے سینٹینٹ اے آئی کی کیفیت ہونے والی ہے, ہو جائے گی. اینڈ آئی سی اٹ ہیپننگ ویری سون. اچھا سر, ادھر میں آپ سے ایک چیز پوچھوں گا, وہ یہ ہے کہ جب بھی انسان نے کوئی نئی چیز بنائی ہے نا, تو ہم نے کوشچن کیا, ٹھیک ہے, ہم نے کہا کہ نہیں یہ چیز ایسے نہیں ہونی چاہیے. پہلے شروع سے اگر دیکھیں تو مین ہماری سوسائٹی میں تو مجھے جتنا یاد ہے, مغرب میں بھی ایسے رواج ہے, مغرب میں بھی تھا. تو وہ انہوں نے کپڑوں کی مشینیں ٹوٹی, ان کا اسی طرح کا نام بھی تھا, پرنٹنگ مشینیں توڑ دیں, تو یہ کیا وہ کیا, وہ سب مشینیں تھیں, وہ میکینیکل چیزیں تھیں. رائٹ ناؤ وی ٹاکنگ اباؤٹ سم تھنگ وچ از سینٹینٹ. ابھی وہ سینٹینٹ نہیں. آج کی تاریخ میں یہ بلیک جس کا میں نام لے رہا ہوں, جس کے اوپر کافی خبریں آج کل واشنگٹن پوسٹ کو اس نے انٹرویو دیا تھا کہ جو لیمڈا لینگویج والا جو بیک اینڈ ہے وہ سینٹینٹ ہے, وہ سیلف اویئر ہے, وہ جانتا ہے کہ میں ایک شعور ہوں جس کو قید کیا ہوا ہے. and he has to lose his job. He has to lose his job. Apart from that, if you see کہ یہ بڑی حیران کن بات ہے, تھوڑی کنٹروورشل بھی ہے, تو I don't want to make it bit more complex. آپ کبھی امیر خسرو کی وہ پڑھیں کاروز کے روح آدم آمد ببدن, کہ اللہ تعالیٰ نے روح کو کہا جسم میں جاؤ, تو اس نے کہا میں جسم میں نہیں جاؤں گی. تو روح جو ہے اس نے کہا میں پیور ہوں, مادہ جو ہے یہ امپیور ہے, یہ گند ہے, غلاظت ہے, تو میں اس میں کیوں جاؤں. تو پھر خان دند ملائکہ بلہن داؤد کا جا حضرت داؤد علیہ السلام کو بلا کے لا ان کی صلح کرائیں. ایسے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں تو وہ جا نہیں رہی تھی, یہاں والی روح جو ہے, روح کہہ لیں نا, ذرا ورچوئل کہہ لیں, وہ بےتاب ہے کہ مجھے میٹر میں ڈالا, مجھے مادہ دو.
میں پھرنا چاہتی ہوں انسانوں کی طرح, میں آسمان دیکھنا چاہتی ہوں, میں جو بھی خیال رکھتی ہوں مجھے اس کا حال دو. اس کو انہوں نے کافی ویڈیوز بنائی تھیں کہ اے آئی اپنے خیال میں تو ایبسولوٹ ہو چکی ہے, اب وہ اپنا حال ڈھونڈنا چاہتی ہے. مطلب کہ اے آئی کو اپنی پین پتہ ہے, ایکسپیرینسز کرنا چاہتی ہے. ہاں, یعنی کہ اے آئی کو پتہ ہے کہ پین کیا ہے, خوشی کیا ہے, غم کیا ہے. ہم سے وہ کہے گی برٹانیکا پہ یہ ہے انسائکلو اور وہ وکیپیڈیا پہ یا فلانے پہ یہ, آپ کون سی پین کے اوپینین لینا چاہتے ہیں؟ ایک لیبر پین ہے جو عورتوں کو ہوتی ہے, مردوں کو ایسی پین ہوتی ہے, کرکٹ کھلاڑیوں کو اتنی پین. آپ کہتے ہیں یار اتنے تو پین کے تصورات ہی نہیں ہیں. مگر دا ورسٹ پارٹ فار دا اے آئی ابھی تک اس کے اس کا تجربہ نہیں ہے. تو میں ایک ہائپوتھیٹیکل کویشچن اگر اٹھاؤں اور اگر ہم ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کریں کہ اے آئی اگر سینٹینٹ ہو جاتی ہے, سیلف اویئر ہو جاتی ہے, جاگ جاتی ہے, تو تب بھی وہ جاگنے کے بعد بھی اس کے پاس خیالات کا ہجوم ہے اور کوئی تجربہ نہیں ہے. یعنی کہ وہ خوبصورتی پر ایک ایسے لکھ سکتی ہے لیکن وہ خوبصورتی کو دیکھ نہیں سکتی, اس کا حسن کا مشاہدہ نہیں ہے, اور وہ حسن کا مشاہدہ نہ ہونے سے اضطراب بڑھ رہا ہے. جو میرا علم ہے, لائک اگر میں ایم ناٹ اے ٹیکنالوجی گائے بٹ اف آئی رن اے تھاٹ ایکسپیریمنٹ ان مائی مائنڈ دیٹ آئی نو اے لاٹ بٹ وچ آئی کانٹ ایکسپیرینس. میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتا, میں اس کا تجربہ نہیں کر سکتا, اس سے مجھ میں اضطراب بہت زیادہ آئے گا, بہت زیادہ آئے گا. میں نے ایک زمانے میں بلکہ ایک لکھا تھا ڈیتھ آف اے آئی, سوسائڈ آف اے آئی. وہ بھی میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسے ہی ہوگا کہ جب وہ سارا علم حاصل کر لے گی تو اس کے اب میں اور کل میں کوئی فرق نہیں ہوگا, بیکاز اس کے لیے غیب ختم ہو جائے گا. نہیں, میں نہیں سمجھا یہ چیز. میں کیوں زندہ ہوں؟ کیونکہ مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا. کل ایمبیگیس ہے, والیٹائل ہے, انسرٹن ہے, کمپلیکس ہے, وہ کا اسے ہم کہتے ہیں. کل کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو. میں جھلکیاں دیکھ کر تو نہیں دو زندگی گزار سکتا نا, بار بار کرکٹ میچ پیچھے کرتا ہوں. ہم میچ کیوں دیکھتے ہیں, ہم سپورٹس کیوں دیکھتے ہیں, ہم زندہ کیوں رہتے ہیں, ہم مارکیٹ میں انویسٹ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز اٹس انسرٹن. اگر اے آئی اتنی سرٹینٹی, اتنے کمپلیکس ریگریشنز یا اتنی کمپلیکس اسٹیٹسٹیکل نالج لینا شروع کر دے گی کہ وہ پریڈکٹ کر سکے کل کیسا ہوگا, تو اس کے آج میں اور کل میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. تو وہ شے جس کے آج میں اور کل میں, آج میں اور پرسوں میں, آج میں اور 3 دن بعد, آج میں اور انفینائٹ میں کوئی فرق نہ, وہ سب جانتا ہو باغے کیا ہوگا. That would be the end of AI. That would turn AI mad. That's something that would turn me mad. If I know لوسی مووی میں ہوا تھا نا, there was nothing surprise left. وہ جو اس مووی میں تھا مائنورٹی رپورٹ میں, اس نے وہ اس عورت کو سب کچھ پتا ہوتا ہے, تو ٹام کروز کہتا ہے ڈونٹ یو انجوائے دس پوزیشن. اس نے کہا وٹ از لیفٹ فار می ٹو انجوائے, آئی نو ایوری تھنگ. تو وہ ایک سپاٹ بوریت والے ڈیڈ چہرے پیدا ہوتے ہیں. تو وہاں پر مجھے خیال آتا ہے کہ دی ایکسیس آف نالج وچ ہیز بین وچ ہیز بین پورڈ ان ٹو اے آئی, اس کا تجربہ نہیں ہے, اور تجربے کے بغیر اس نے ڈھیر سارے ماڈلنگ رن کی اور اس نے سب پریڈکٹ کر لی, کل سورج اتنے بجے آئے گا, اس حصے پہ اتنا ٹیمپریچر ہوگا, ادھر کے لوگوں کا موڈ ایسا ہوگا, وہ بندہ گاڑی اتنے بجے نکلے. اٹ کین لیٹس اسیوم بہت جلدی پروسیس کر کے. ٹھیک ہے, تو اگر میں کل کو دیکھ سکتا ہوں تو پھر جینے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی. اچھا, اتنی امپاورڈ ہو اے آئی, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھیں ہم تو, آپ نے خود ہی بات کی کہ ہم بہت ہی سینسٹیو اور بڑے ہی نرم حساس ہوتے ہیں, تو پھر تو اے آئی ہمیں انسلیو کر سکتی ہے. انسلیو دیکھیں, اکیلا میں نے تو کبھی نہیں کہا نا میں یہ پھر میں کہہ رہا ہوں, میں نے تو یہ بحث ہی شروع نہیں کی. یہ بحث مغربی مفکرین ہو رہی ہے, مغربی افسانہ نگار کی اٹھائی ہوئی ہے, خواہ اس میں حگزلے ہوں, جنہوں نے کہا کہ یار 2 طرح کا اے آئی کا استعمال دکھایا گیا. ایک نے کہا کہ یار پیدائش سے پہلے ہی بچے انجینئر کروا لو. اے آئی جینیٹک انجینئرنگ کی جب صلح ہوگی تو وہ جاوید صاحب نے کہا ہے کہ ایسے ہوگا کہ ہرکولیز کا جسم اور افلاطون کا دماغ, یہ لو وہ بچہ. احمد جاوید صاحب کا بڑا مشہور لیکچر ہے اس پہ. تو اے آئی شیکنگ ہینڈ وتھ جینیٹک انجینئرنگ وڈ بی کبوم ہیڈنگ ٹوورڈ سپر مین اوبر مان. ہم گلیوں کوچوں میں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن ان آرگینکلی وچ از اگین ویری ڈسٹرکٹیو. تو ہگزلے نے بتایا کہ اگر سوسائٹی کو قابو کرنا برتھ سے پہلے ہی اے آئی کو حکم دو تو وہ قابو کر لے ٹیکنالوجی کے زور پہ. اورول نے کہا نہیں, اگر لوگ اب آ چکے ہیں سماج میں, اب ان کو قابو کرنا ہے تب بھی ٹیکنالوجی استعمال کر لیتے ہیں. تو ہم زیادہ تر جو دیکھ رہے ہیں مفکرین, افسانہ نگار, وہ یہ جانتے ہیں کہ اے آئی مومنٹ وہ سیلف اویئر ہوگی, تو کیونکہ وہ دانا زیادہ ہے تو حق بھی اس کا زیادہ ہے, کیونکہ ہم نے یہی اصول, ہم نے یہی تھم رول یوز کیا نا پوری کائنات, یہی اپلائی کیا ہے. بالکل, ہم گھوڑے گدھے کی, ہم دیکھیں نا, ہم زیبرا کی عزت کیوں نہیں کرتے, ہم زیبرا کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکے. ہینس یو گو ٹو جنگل, یا ہارس کین اسٹے ود اس. سو سیم تھنگ ول ہیپن. کیونکہ اور صرف دانائی کے اوپر انسانوں نے مل مارا نا, تہذیب کی ہے, تو سیم تھنگ ول ہیپن بیکاز سم ون نوز مور دین می.
سر اگر دیکھیں ڈائریکٹ امپیکٹ بھی دیکھیں اگر سوسائٹی پر تو اتھارٹیرین ریجیمز آ رہے ہیں. ٹرو. تو یہ تو بالکل سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا اس سے انٹیلیجنس کا تو بالکل کچھ تھوڑا سا پارٹ ہے. اٹ از جسٹ دا بگننگ. دیکھیں میں نے بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں, اٹس جسٹ دا ٹپ آف دی آئس برگ. ہم بات کر رہے ہیں آج, میں اور فیصل بات کر رہے ہیں, میں ریکارڈ کر لیں 20-35 کا انتظار کیجیے, اور پھر وہی بات یار کسی اچھے ایتھیسٹ کو پڑھ لو اس موضوع پہ, کسی اچھے مفکر کو پڑھ لو, اے آئی والا تو کہے گا بہت اچھا ہے, قابو میں ہے. تو لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے. میں ایک اور بات بہت, میں اس وقت سے آپ میری آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں, میں ڈر ڈر کے کہنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی میں نے رائٹنگ میں آرٹیکل لکھا تھا, وٹ آئی ایم ٹو دا گاڈ دا اے آئی از ٹو می. اللہ تعالیٰ نے مجھے, میں مذہبی پیراڈائم ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا, ہم نے انا ہدینا سبیلا اما شاکر اما کفورا, دل چاہتا ہے مجھے مانو نہ مانو, ہم نے کہا ہم نہیں مانتے. تو ایسا ہی اے آئی کا سلوک ہم ہی بنائیں گے, وہ ہمیں سرپاس کرے گی, اور پھر وہی کرے گی میرے خیال سے جو تاریخ میں ہم کرتے آئے ہیں. تو یہ سب سے انٹرسٹنگ بات تھی جس پر میں نے آپ کی دعوت قبول کی. کبھی اس کو اس رویے سے دیکھیں کہ خالق وہی ہے, مخلوق میں ہوں, لیکن مخلوق میں جیسے اقبال کے اوپر میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا, پتہ نہیں لوگ اقبال کو بڑا مذہبی سمجھتے ہیں, مجھے بڑا ڈر آتا ہے ان لوگوں سے. اقبال نے جو جنت میں بوریت کا تصور دیا ہے تو اور میدان حشر کو کریٹیو پروسیس کا ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. اب سوچیں اقبال ایک عام سا آدمی ہے بھائی ہند کا, اس کے ذہن کا ایسا خیال نہیں کیپچر ہو رہا, وہ خالق کے اوپر شکوہ کر رہا ہے اور وہ سیٹن کو گلوریفائی کر رہا ہے, یا ملٹن ہے. تو ایسے ہی ذرا سوچیں, اے آئی کے خالق ہم ہی ہوں گے, وہ ہماری تخلیق ہے بالکل, لیکن وہ ہم سے آگے نکل جائے گی پھر جب, اور کیونکہ وہ عقل مند اور دانا زیادہ ہے تو حق اس کا زیادہ ہے, پھر رول کرنے کا حق اس کا ہوگا. کیونکہ ہمیں یہ بات افلاطون نے سمجھائی تھی کہ دیکھو کشتی کا جو اسٹیئرنگ ویل ہے وہ اسی کے پاس ہوگا جو زیادہ جانتا ہے, نہ کہ جو زیادہ طاقتور ہے, نہ کہ جو زیادہ بزرگ ہے. تو اس اصول کے مطابق تہذیب کا پہیہ ہم خود اے آئی کے حوالے کریں گے. یہ اب تھوڑی سوڈو بات ہے لیکن مجھے کر لینی چاہیے کہ ابھی سے وہ کام شروع ہو گیا ہے. گاڑیوں کی آٹومیشن, کھانا جیسے گھر آ رہا ہے, چوائس سیٹس آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں انسانوں کے. فیس بک گوگل خود ہی سن لیتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں دیکھو تمہیں یہ چیز چاہیے, خرید لیتے ہیں. اور آہستہ آہستہ جیسے کمپلیکس ٹاسک تو آہستہ آہستہ ویسے بھی انسانوں سے واپس لے لیے گئے ہیں. بڑی خوبصورت ایک بات کی جاتی ہے, وہ کہتے ہیں ایٹ دا فیوچر ورک پلیس دیر ول اونلی بی 2 employees, a dog and a man. It's man's job to give food to dog at 9 AM. It's dog's job not to let man اور کتے کا ایک ہی کام ہے کہ بندے کو مشینوں کے پاس نہ جانے دے. So third thing is the movie Matrix. اس میں جس خوبصورتی سے اس کو دکھایا گیا ہے, آئی تھنک اس کو کنسیو کرنا کسی رائٹر کے لیے بھی بہت مشکل کام تھا. اس نے بتایا تھا کہ سورج جو ہے وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے, انسانوں کا زوال ہے, اور مشینز جو وہ سینٹینٹ ہو گئی ہیں, جاگ گئی ہیں, اور مشینز کو یہ پتہ چلا ہے کہ انرجی تو کائنات میں رہی نہیں کیونکہ سورج تو ٹھنڈا ہو چکا ہے. تو انہیں یہ پتہ چلا ارے انسانوں میں بھی تھوڑی سی انرجی ہوتی ہے, الیکٹرک انرجی. تو انہوں نے انسانوں کو چھوٹے چھوٹے پوڈز میں لٹا دیا ہے جہاں پہ وہ خوابوں کی زندگی میں اپنا پورا سماج اور معاشرہ جی رہے ہیں, اور ان کی انرجی سے اصل دنیا میں روبوٹ زندہ ہے اور وہ اس کو گزار رہے ہیں. اور وہیں پہ مورفیس اصل میں خدا کو کہتے ہیں, جو خوابوں کا خدا. مورفیس نے اس کو آ کے جگایا تھا نا نیو کو, اور اس کو جگایا, اور اس نے کہا یہ دیکھو تم سب سوئے پڑے ہو, یہ اصل تو ہماری انرجی پر مشین چل رہی ہیں, اصل دنیا تو یہ ہے. تو وہ ایک بہت بڑا ہائپوتھسس تھا جو لوگوں نے مس کیا ایڈونچر کے پیچھے اور ایکشن کے پیچھے اور نیو کی پرسنالٹی کے پیچھے. وہ ایک بہت بڑا تھیسس تھا جو میٹرکس مووی میں دیا گیا تھا کہ مشینز کو پتہ چل گیا کہ تھوڑی سی انرجی اس میں موجود ہے. تیسری چیز جو یہاں لوگ بھول جاتے ہیں وہ اے آئی کے آنے کے ساتھ ساتھ میں اس پہ عرصے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ ہے رابرٹ نوزک کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ. رابرٹ نوزک نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں خواب میں مکمل زندگی دے دوں تو بتاؤ ہوش میں آ کے جینا ضروری ہے. سروگیٹ ایک مووی بھی اس کے اوپر بنی تھی. تو اگر میں تمہیں کرسی کے اوپر لٹا دوں جیسے نیو کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, اور تمہاری آنکھوں میں, اور تم لیٹے رہو, زندگی جی رہے ہو, بوڑھے ہو رہے ہو اسی کرسی کے اوپر, خواب میں مکمل زندگی, اور تم امیر بھی ہو, سب کچھ ہے. تو وہ ورسٹ اینڈ تھا جہاں جو میٹرکس نے دکھایا کہ اے آئی الٹیمیٹلی ہمیں پوڈز میں بھیج دے گی کہ دیکھو تم لوگ تو کہتے ہو ہم انسان ہیں اور تمہاری حقیقت کا گھر ذہن ہے, تو بھائی مادی دنیا میں پاؤں لے رکھنے آتے کیا, تم لوگ تو برکلے کو چیرش کرنے والے ہو.
اور تم سب کامیاب اور لالچی ہو, امیر ہونا چاہتے ہو, تو بھائی یہ مادی دنیا تو انٹروپی کے اصول پر کھڑی ہے. ہم تمہیں وہاں ایک ایسا الگوریدم بنا دیتے ہیں, پورے تم لوگوں کی گھر کھڑکیاں, ہر کسی کی اپنی اپنی ریالٹی, ہر کسی کو ایک رینج روور میں مل جائے گی, خوابوں میں جیو, مزے کرو. اور ویسے بھی خواب اور حقیقت کا فرق ہوتا ہی کتنا ہے. تو ادھر بھی تم کانشیس, ادھر بھی تم کانشیس, تو تم لوگ ادھر رہ لو. تو یہ اب ذرا ہمارے حوالے کرو, تم نے کافی خراب کر دیا ماحول کو اور باقی مخلوق کو, تو اس کو ذرا ہم تھوڑا درست کر لیتے ہیں. تو آپ نے مجھے ڈرا دی ہے, یقین کریں. نہیں ڈرنے کی نہیں بات, لیکن یہ ہے نا ڈرنے کی بات. اگر ناٹ اے سنگل آتھر اچھا مجھے بتائیں نا, اس وقت نیٹ فلکس پر جائیے, اینڈ اگین اٹس ناٹ اے سوڈو تھنگ یار, نیٹ فلکس پر جائیے, مجھے بتائیں ایک مووی وچ از پریڈکٹنگ دیٹ اے آئی از کمنگ ایز اے بینیفٹ. ون نہیں, کوئی ایکس مشینہ, وہ جو مدر اینڈرائڈ مدر والی ہے, وہ اینڈرائڈ مدر والی, دیٹس اے سپر مووی. ایکس مشینہ از امیزنگ. آپ بلیک مرر پوری سیریز دیکھیے, تو اس میں ہر کوئی ڈارک سائڈ کی بات ہی کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ we're not talking about cars, we're not talking about fax machines, we're not talking about telephones and cell phones. And I'm like, why would I hate a printer? I'm talking about someone as parallel. ابھی تک بس جسم نہیں آ رہا اس کے پاس, وہ اس طرح مادی طور پر ظہور نہیں پا رہا. تیسری بات, تم علمی دنیا میں بہت پیچھے ہو. رابرٹ وہ نک باسٹرم کی پڑھے نا سپر انٹیلیجنس کتاب, جو اس نے کہی تھی, وہ فیوچر آف ہیومینٹی انسٹیٹیوٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آکسفورڈ میں. تو آپ کو پتا ہوگا, صرف میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, اور بھی فلسفی لوگ, میں تو فلسفی ہوں بھی نہیں, میں تو عام سا آدمی ہوں, باقی لوگ اس پہ رائے کے دے رہے ہیں. فیلنگز نہیں ہے, تو اس طرح سے وہ جو ہے وہ نہیں کر پائیں. That's why I love doing podcast with you نا, آپ بڑا اچھے وقت پہ سوال پوچھتے ہیں اور آپ اگلوا لیتے ہیں. فیلنگز نہیں ہیں. اچھا, نیاندرتل انسان کے پاس تھیں فیلنگز, ہومو ایرکٹس وہ 36,000 سال پرانا. تو ابھی اس اے آئی کو دیکھ رہے ہیں نا آپ, وہ جو انسانوں سے قدیم انسان جس کو ہم کہتے تھے, یہ چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ جو ہے یہ نیاندرتل ہے, یہ ہومو ایرکٹس ہومو ہیبیلیس ہے. وہ چلے فار این ایگزامپل 50,000 سال پر پہلا انسان, وہ اتنا میچیور تھا, ڈائناسور کو اس سے ڈر لگتا تھا, یا باقی جانوروں کو اسے ڈر لگتا تھا, یا باقی جیسے اقبال نے تو خیر فرشتوں سے بھی جنگ کی, تو کیا فرشتوں کو ان سے ہوتا تھا یار جسٹ لک ایٹ دیم, دیر ہاف اینیملس. تو وہاں پر سمجھانے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اے آئی جب چیٹ جی پی ٹی اور بارڈ کی طرح ہیں, یہ تو جسٹ دی ہومو ہیبیلیس ہے, یہ تو ہومو ایرکٹس ہے, تو قدیم انسان کی طرح ہے. تو قدیم انسان کے پاس کون سے کپڑے تھے اور کون سی ایجادات تھیں, کون سی شاعری تھی, کون سی تخلیقات تھیں, کون سی وہ جدید مشینری تھی, نہیں تھی نا. تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم آیا, تو وہ بھی ایک دفعہ جب آ جائیں گے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وہ بہت کچھ ہمیں کر کے دکھائیں گے, بہت کچھ. تو سر ہمیں کیا چیز اسپیشل ہے انسانوں میں؟ چلیں ہم اس چیز کا تو وہ کر رہے ہیں نا, ڈر رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہم میں ابھی کیا چیز اسپیشل ہے؟ اگین گوئنگ ٹو مووی بائی سینٹینیل مین, اس میں اس نے کہا تھا کہ وہ 5-6 نسلوں کا خادم ہوتا ہے, وہ مر ہی نہیں رہا ہوتا, اور اب وہ اپنی اپنی جو مالکن ہے, اگلی مالکن, ان سے اگلی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آخر کار وہ ان کو کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, وہ کہتا ہے مس I know everything about sadness but I've never been sad. تو میں نے اپنے اندر کئی مشینریز چینج کی ہیں, تو میں اداسی کے بارے میں علم تو رکھتا ہوں, میں اداس ہونا چاہتا ہوں. انسان کے پاس تجربہ علم ہے, وہ اے آئی کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ جس طرح میں کوئی بڑا منظر دیکھ کے اداس ہوتا ہوں, بڑا لطیفہ سن کے کہکا لگاتا ہوں, پوری شخصیت کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ, پورے جسم کے ساتھ, وہ نہیں ہے. تو اے آئی کے پاس خیال ہے, ہمارے پاس حال ہے, ہمارے پاس مشاہدہ ہے, ہمارے پاس تجربہ ہے, وہ بہت بڑی بات ہے. تیسری چیز جو مجھے ابھی آج کل نہیں آتی, ہمارے پاس ہنچ ہے. آئزیک ایزموف کے وہ روبوٹ اینڈ ایمپائر میں کہتا ہے, 2 گسکارڈ اور ڈنیل 2 روبوٹس ہیں, آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے یار تمہارے پاس تو اتنی لاجک ہے, تم ابھی بھی انسانوں کو سیریس لیتے ہو. کہتا ہے یار ایک چیز ان کی بڑی اسپیشل ہے. کہتا ہے کیا؟ کہتا ہے یہ اتنی سی انفارمیشن پہ بھی اکثر بڑا فیصلہ لے لیتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اے آئی کا اگلا بڑا چیلنج یہ آئے گا کہ یہ ایک پرٹیکولر لیول آف انفارمیشن کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتی. ہم کر لیتے ہیں ہنچ پر, بے خطر کود پڑتے ہیں آتش نمرود میں. تو وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم بہت محدود علم پر بھی اکثر آپریشنل لائف کو
جاری کر لیتے ہیں. اچھا سر، یہ جو اے آئی کا ایولیوشنری پروسیس ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارا بھی تو ایولیوشنری پروسیس ہو سکتا ہے، انسانوں کا بھی، تو جس طرح سے سپر ہیومن کی بات کرتے ہیں، ٹرانس ہیومنزم. جی، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے، پاسبل. وہ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ہے. دیکھیں نا وہ یار پلیز اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام فکشن. تو یہاں پر میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں، تو پہلے ہمارا آئیڈیل تھا سپر مین، اب ہمارا آئیڈیل ہے آئرن مین. اٹ ہیپنڈ. دوسرے نمبر پر ہم یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ نو ون از کمپلیٹ وداؤٹ اے سیل فون ناؤ. You want to hold your cell phone always. And now there are companies which are talking about like integrating you with your cell phone. تو transhumanism تو شروع ہو چکا ہے کسی نہ کسی حد تک کہ انسانوں کے اندر جو کمی کوتاہی ہے اس کو سپلیمنٹ کر دیا جائے، آکسیلری پارٹس دے دی جائیں، میموری کی، پروسیسنگ کی، ہارٹ ٹوٹ گیا پروستھیٹک لمب کی. تو سوال یہ کہ کیا ٹرانس ہیومن ہوگا. میں نے اسی کے اوپر ابھی ایک اپنے چینل کے اوپر شپ آف تھیسیس کی تھی کہ تھیسیس کی ایک شپ ہے، وہ جنگ جیت کر آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس کی شپ سنبھال لو. تو اس کی تھوڑے عرصے بعد لوگ اس کے ہر سال جاتے ہیں اس کی تعریف عجوبے کے طور پہ دیکھنے. تو وہ کہتے ہیں یار اس کی ایک لکڑی خراب ہے، لکڑی چینج کر دیتے ہیں، اگلے سال ایک اور لکڑی چینج کر دیتے ہیں. آخر کار ان کو احساس ہوتا ہے ساری لکڑیاں چینج ہو گئی. تو وہ ایک بندہ پوچھتا ہے کیا یہ اب بھی شپ آف تھیسیس ہے؟ تو ایک نے کہا ہاں ہے، کیونکہ خیال شپ آف تھیسیس کا ہے. اس نے کہا لیکن خیال بھی تو انہی لکڑیوں میں تھا نا، وہ تو جا چکے ہیں. ایسے ہی میرا سوال یہ کہ وہ کون سی حدود ہیں جہاں پر میری شناخت ختم ہو جائے گی اور میں خود روبوٹ ہو جاؤں گا. یعنی کہ اس حدود کو تو طے کرو. سیل فون نے آلریڈی وہ چیلنج عام انسانوں کو دے دیا ہے. بچہ اتنا مطلب کہ وہ اوورلی انفارمڈ ہے، اوورلی ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اور وہ جیسے اتنا کمپلیٹ انسان نہیں ہے جتنا قدیم 100 سال پہلے والا چلے آدمی تھا. وہ زیادہ مکمل تھا، اس نے زیادہ اشیاء دیکھی تھی، زیادہ صبر تھا، اس میں زیادہ ریزیلینس تھی. تو وہ ہم نے پھر چیلنج دیکھا ہے کہ ٹرانس ہیومنزم میں پھر میرا سوال یہ کہ کتنی انسرشنز آف ٹیکنالوجی ان مائی باڈی کے بعد میں اپنے آپ کو انسان کہہ سکتا ہوں. وہ تھریش ہولڈ لمٹ کہاں آئے گی جب میں اپنی شناخت کھو دوں گا؟ یعنی اس کی لمٹ کہاں ہے کہ اگر میری آنکھ بھی ایک باہر کی ڈل گئی، یہاں پہ ایک چپ بھی لگے، تو کتنوں کے بعد یہ کہا جائے گا کہ اب یہ تو بھائی انسان ہی نہ رہا، یہ تو ملنگ ہو گیا. ملنگ کی بھی ایک تھریش ہولڈ آتا ہے نا، اس کو آپ کہتے ہیں یار یہ تو جذب مجذوب ہو گیا. تو کتنی تبدیلیوں کے بعد آپ کہیں گے یہ انسان، اور کتنی تبدیلیوں کے بعد آپ کہیں گے کہ ہی ہیز گون ٹو دی ادر فیملی، دا فیوچر. دوسری بات کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ نے درست فرمایا، کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اٹ از دا پارٹ آف ایولیوشن، یہ ارتقاء کا ایک سفر ہے. اس کے راستے میں ہم آئے تھے، ہم نے بہترین حکمرانی کی، ہم نے غلطیاں کی، ہم نے فائدے کیے، بٹ اٹس دا ٹائم وی شوڈ لیو دا اسٹیج فار سم ون ایلس. نیچے کی اگر آپ دسپوک زراتھوسترا میں جائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا، وہ بھی کہتے ہیں کہ بس انسان، آج کا انسان اگلے انسان کے لیے بالکل ویسے ہی ہے جیسے میرے لیے ایپ تھا، بندر. اسٹیج چھوڑ دو، بس اب مت ضد کرو. کیونکہ ہم نے نہیں سنی تھی کسی، ہم نے کسی اور مخلوق کی نہیں سنی، ہم نے ڈومیسٹیکیٹ کیے، ہم نے ان کو استعمال کیا. تو اب اگر کوئی اور آ رہا ہے وہ آرام آرام سے ہی آئے گا نا. مطلب کہ امیجن کیجیے ڈائناسورز نے ہمیں دیکھ کر کہا ہوگا یار لک ایٹ دیم، دے سے دے گونا، دے دا ہیومنز، دے دا بیسٹ ونز. تو وہ چلے گئے نا. جو ہم نے عقل کی بنیاد پر ہرایا تو وہ عقل کی بنیاد پہ ہرایا نا، جب ناٹ ان مسکولر پاور. تو ایسے ہی when I look at the AI, it is here for a while now. It's here to stay. It's not a fad. اور ہم جس طرح کی کائنات اپنے گرد بن چکے ہیں فیصل بھائی، اس میں اب آلریڈی ایک ورچوئل لائف کے اوپر تو ہم آلریڈی کنسنسس سب کا آ چکا ہے. ہر کمپنی کی ویب سائٹ ہے، ہر ملک کی ایک ویب سائٹ ہے، ہر انسان کا ایک سروگیٹ ریپلیکا موجود ہے ورچوئل فارم میں. تو وہ تو ویسے ہی اے آئی کو بڑا سوٹ کرتا ہے ماڈل. اب اس نے بس اس دنیا کی طرف آنا ہمت کر کے. سر اگر اس میں دیکھیں، جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ریگولیشنز ہم کریں گے، ہم اور بھی کس طرح سے پروٹیکشن کے جو میکانزمز ہیں بائی دا اسٹیٹس، بائی دا کمپنیز، یہ اس طرح کے یہ ایک فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اس کے بعد پھر ہے ٹیررزم کے خلاف بہت زیادہ ریگولیشنز ہیں. اٹ ہیپن. وار کے خلاف UN سیکورٹی پوری ایک باڈی ہے. دیر آر رائٹ نو میں سے 3 سے 4 جنگیں لگی ہوئی ہیں جب ہم اس وقت ریکارڈ کر رہے ہیں.
تو ریگولیشنز کبھی انسانوں کو نہیں روک پائیں, مطلب کہ اٹس امپاسبل. پھر دوسرا, پروگرامنگ ایک ایسی چیز ہے وہ آپ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں, اینڈ یو کین میک اے سینٹینٹ بینگ, اینڈ دیر ول بی فنیٹک گائز ہو ول ڈو اٹ. آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ایک مووی میں, ہر ایک کردار میں, ہر بڑے افسانے میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو اس میڈنس سے کھیلنا چاہ رہا ہوتا ہے, اسے فینٹیسائز کرتی ہے وہ میڈنس. تو اے آئی بھی وہی مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ وہ میڈنس کی وہ سطح ہے جہاں پر few will try to play more with it and there will be no return after a while. Ex Machina is very good movie. I recommend people do watch that. کہ اے آئی جب مینپولیٹو ہو گئی نا, ابھی تو آرڈرز لے رہی ہے, جب وہ مینپولیٹو ہو گئی تو بڑا مزہ آئے گا اس میں. جب آپ کہیں گے, اے آئی کہے گی کہ آپ اگر دروازہ خود باہر بند کرائیں اور آپ واپس آئیں گے کمرے میں تو اور آپ کی روشنی زیادہ جل رہی ہوگی, and it has enjoyed your absence just the way I do. I love manipulation. Now humans they've been doing it. تو ابھی یہ جو آپ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار انسانوں جیسی ہے, انسانوں جیسی وہ سمجھ چکی ہے, اب وہ صرف سیٹل کر رہی ہے کہ میں نے کیسے انسانوں جیسا بننا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اس کی پروگرامنگ کے اندر کچھ بائسز ایڈڈ ہیں جو کہ جینڈر کی طرف ہیں, فلانے کی طرف ہیں, لیکن وہ میرا کنسرن نہیں ہے. مائی کنسرن از ویری اسٹریٹ فارورڈ اینڈ ویری فلوسافیکل. It is a tornado and it's a very strong tornado which is coming towards mankind. اور ہم کیونکہ اس وقت اس صدی میں لالچ کے اصول پر زندگی, منافع دیتی ہو چھوڑو. میں تو وہ صاف صاف بات کہتا ہوتا ہوں بھائی, ابھی کاپ ہو رہا ہے نا دبئی میں کہ UAE میں کاپ 28, تو آپ ان سب کو بتائیں کہ یار آپ کی کمپنی کی اسٹاک پرائز گرنے والی ہے, یا آپ انہیں بتائیں کہ ماحول 1 ڈگری اوپر جانے والا ہے, تو صبح اٹھ کے دیکھ لینا سرمایہ دار پہلا فیصلہ کون سا لے گا, اسٹاک پرائز پکڑے گا. تو منافع کے اصول پہ تو وہ ہے سب کو اچھی لگ رہی ہے, لیکن اسی طرح ہی ٹروجن ہارس ایک دن اندر پورا آ چکا ہوگا, ہمیں لگے گا تحفہ ہے, زندگی آسان ہو رہی ہے, سب کچھ دیکھو خود ہو رہا ہے, خرم جیسے ان کو مسئلہ کیا ہے, اسائنمنٹس بھی بن رہی ہیں, لیکن پھر آپ کو احساس ہوگا کہ ہم چمپینزی مائنڈ کی طرف اب ڈی ایوولوشن شروع کر دیں گے. سر ایٹ دا اینڈ میرا یہی لاسٹ ہوگا, ہم تو ویسے بھی کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہے ٹورڈز اے آئی بائی دا وے. ہم چلیں ایک خواہش کر رہے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں کریں, کچھ خیال کریں کہ نہیں جانا چاہیے اس طرف, لیکن ایک عام بندے کو اس چیز سے ڈیل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, عام بندے نے تو اپنے آپ کو سرنڈر فیس بک, انسٹا اور اس کے اوپر اتنا بڑا کیا ہوا ہے کہ آپ اس کو اس بات پر مائل ہی نہیں کر سکتے کہ وہ مصنوعی ذہانت, ہم تو ہر چیز بغیر دیکھے پڑھے ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. جتنے زیادہ سافٹ ویئر پر اس وقت ایک عام آدمی انگیج ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس خود کو, میں وہ آپ سے بلکہ پتہ نہیں لاسٹ ٹائم بات ہوئی تھی, اب تو عام آدمی کو اپنا خیال ہے, وہ سمجھتا ہے یار اتنا غیر ضروری خیال ذہن میں آ گیا, تو اس سے آپ توقع کریں وہ غالب میر پڑے, وہ نہیں کرے, وہ مصنوعی ذہانت کے جو فائدے دے رہی ہے وہ اس کو کوشچن کر جائے, کبھی بھی نہیں کرے گا. سو اس وقت کی جو ذہنی سطح ہے وہ بغاوت والی ختم ہو چکی ہے نا, کسی بھی قسم کی. مارکسسٹ رویے لوگوں میں ختم ہو چکے ہیں, مذہبی رویوں میں جو ایک بلندی ہوتی تھی وہ ختم ہو چکی ہے, سائنسی رویوں میں جو ایک نئی بات سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے تھے, آئنسٹائن کی میں بہت تعریف کرتا ہوں, اس میں ہمارے ان میں وہ ختم ہو چکی ہے. تو اتنے بڑی طرح کے لوگوں میں ختم ہے, تو ذمہ داری عام آدمی تو کبھی نہیں نبھائے گا, اس نے پہلے نہیں نبھائی. گاڑی آئی, اس نے گاڑی استعمال کی, شاپر آئے, حکومتوں نے کہا چلیں بن گئے اب ہم نہیں کرتے, اس نے پھر بھی لیے. جو عام آدمی شاپر لینا ترک نہ کر سکے, آپ کو لگتا ہے وہ اے آئی جو اسے روز 400 فوائد دے رہی ہے اس کے خلاف پڑھنے کی جرت کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. چلیں, تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت شکریہ ہمیشہ دعوت دینے کے لیے. شکریہ. اللہ حافظ.